السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے مظہر اور میرا نام فیضان خٹک ہے. یہ ہمارا آپ تیسرا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نجفی DSLR والے بھائی. ہی از ون آف دا موسٹ فیمس ڈرون آپریٹرز آف اسلام آباد. اکثر آپ ان کے شارٹس دیکھتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بھی یہ ولاگنگ کرتے ہیں تو بس زیادہ لمبی نہیں کرتے بات. السلام علیکم ونس اگین، کیسے ہیں آپ؟ آپ پہلے اپنا بریف انٹروڈکشن دے دیں. انٹروڈکشن ہی مصطفیٰ علی نجفی میرا نام ہے اور DSLR والے بھائی کے نام سے سوشل میڈیا پہ جانا چاہتا ہوں. اور کنٹینٹ کریٹنگ جو ہے وہ 5-6 سال سے کر رہا ہوں، تھوڑا سا سیریسلی. اس سے پہلے اس فیلڈ سے جو وابستہ ہوں میں تقریباً 10 سال سے، اور یہی بس. تو چلیے شروع کرتے ہیں سوالات کا مرحلہ. تو پہلا سوال تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کے نزدیک جیسے ایک فوٹوگرافر ہے، اس کی آنکھ میں زیادہ کریٹیوٹی ہوتی ہے یا جو اس کا ایکوپمنٹ ہے اس میں زیادہ کریٹیوٹی ہوتی ہے؟ آبویسلی اس کی آنکھ میں، کیونکہ ایکوپمنٹ جو لوگ یوزلی کہتے ہیں نا کہ ایکوپمنٹ میٹر نہیں کرتا، میں کہوں گا کہ 95% ٹرو، لیکن کچھ سچویشنز میں واقعی میٹر کرتا ہے، لیکن وہ بہت بعد کی سٹیج ہے. ابھی جس سٹیج کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک سمپل لینڈسکیپ اگر لینا ہے یا ایک دو بندوں کو آپ کھڑا کر دیں جو کہ جن میں سے ایک کریٹیو ہو اور ایک کریٹیو نہ ہو، یا آپ اس طرح سے لیں کہ کسی ایک کا فوٹوگرافی میں انٹرسٹ ہو دوسرے کا نہ ہو، بھلے ہی دونوں کریٹیو ہوں. کریٹیو بندہ صرف فوٹوگرافی میں نہیں ہوتا، کسی اور انداز میں بھی ہو سکتا ہے. تو ایک کو فوٹوگرافی کا شوق ہے وہ کچھ اور تصویر لے گا، ایک جس کو شوق نہیں ہے وہ کچھ اور تصویر لے گا. تو وہاں تک اگر ہم اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں تو ایکوپمنٹ میٹر نہیں کرتا، بندے کی آنکھ میٹر کرتی ہے. لیکن ایک آپ کہتے ہو کہ یار میرے پاس 2005 کا موبائل فون ہے جس کے اندر 2 میگا پکسل کیمرہ ہے اور میں اس سے جی سٹارز کی فوٹو لینا چاہتا ہوں، تو ابویسلی پھر وہاں پہ ایکوپمنٹ میٹر کرتا ہے. تو یہ بات بھی 100% درست نہیں ہے کہ ایکوپمنٹ بالکل بھی میٹر نہیں کرتا. کچھ ایسے سیناریوز ہیں کہ جن کے لیے مجھے ایکوپمنٹ چاہیے. مثلا مجھے شوق ہے کہ میں پرندوں کی تصویر لوں، میں موبائل سے نہیں کر سکتا، مجھے اس کے لیے ٹیلی فوٹو لینس چاہیے. ٹیلی فوٹو لینس جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، اچھا ایکوپمنٹ وہاں پہ میٹر کرتا ہے. لیکن میں نے سن سیٹ کی تصویر لینی ہے، میں نے پھول پودوں کی تصویر لینی ہے، اسی میں اپنی کریٹیوٹی دکھاتا ہوں میں، تو وہاں پہ ایکوپمنٹ میٹر نہیں کرتا. تو میرا یہ ہے کہ لیکن ان اینی کیس آپ کے پاس آپ نے برڈ فوٹوگرافی کرنی ہے، آپ نے ٹیلی فوٹو لینس یوز کرنا ہے اور پھر آپ کے پاس آپ کا وہ سینس نہیں ہے، تو بھی آپ مار کھا جاتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کانٹینٹ کریٹرز کافی زیادہ ہیں لیکن ان کو زیادہ وہ نہیں ملتی، مطلب ان کو زیادہ ایکسپوجر نہیں ملتا. تو ہم ان کی کس طرح اپنی طرف سے کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ ان کو ایکسپوجر مل سکے؟ کانٹینٹ کریٹرز کو ایکسپوجر ملتا تو ہے، ٹھیک ہے. آپ اس میں آپ یہ کہیں کہ ہر کانٹینٹ کریٹر کو نہیں ملتا، یا کس کو ملے کس کو نہ ملے. یہ دیکھیں ایک بہت بڑی چیز ہے آپ کی لک کے اوپر بھی. فار ایگزامپل آپ اس میں کافی یعنی گہرے میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن کانٹینٹ کریٹر جو ہے اس کی آپ یعنی جو اسٹیبلشڈ کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ ہیلپ اگر آپ کہیں تو وہ ظاہری بات ہے ایک سیدھا سادہ طریقہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ ان کو پروموٹ کریں، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ انجسٹس ہے. جو کرنٹ اسٹیبلشڈ کانٹینٹ کریٹرز ہیں نا ان کے ساتھ انجسٹس ہوگا، کیونکہ وہ اس اسٹیج پہ جو پہنچے ہیں نا بلا وجہ کوئی بھی نہیں پہنچا. آپ ان کی اسٹرگل دیکھیں. یعنی میرے لیے فیسنیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل NKBHD ہم اگر انٹرنیشنل اس میں جاتے ہیں وہ ریویوز کرتا ہے، موبائل کرتا ہے. میرے لیے فیسنیشن ہمیشہ کسی سکسیزفل یوٹیوبر کو خاص طور پہ دیکھنے کے، مجھے کیا ہوتا ہے میں اس کے چینل پہ جاتا ہوں اور اولڈسٹ ویڈیو دیکھتا ہوں ہمیشہ کہ جی اس کے 5 ملین سبسکرائبرز ہیں، اس کی اولڈسٹ ویڈیو دیکھو، اس نے اسٹارٹ کہاں سے لیا. آپ ہمیشہ یہ چیز دیکھا کریں، وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گی کہ یار اس نے تو ویب کیم سے اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. NKBHD کی پہلی ویڈیو کیا ہے کہ میں اپنی ماں کی لیپ ٹاپ کے اوپر، اور یہ میرے ماں کا iPhone 3 ہے. ٹھیک ہے.
اور اس میں یہ ہوتا ہے بچہ ایک لگا ہوا ہے 10-11 سال کا, اور آج جو ہے وہ 8K ویڈیو بنا کے جی 4K میں اپلوڈ کرتے ہیں. تو اب وہ بیٹھ کے اگر پروموٹ کرے تو اس بیچارے کی 10 سال کی محنت, مطلب وہ بھی اپنے ہی بلبوتے پہ ابھی تک یہاں تک آیا ہے, تو آپ بھی تو کر لیں. ابھی سب سے جو کی چیز ہے نا آن سوشل میڈیا, کوئی بھی پلیٹ فارم, ٹھیک ہے, آپ ٹویٹر لے لیں تو آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں 10 ٹویٹ کروں گا اور میں ہٹ ہو جاؤں گا. آپ کو 5000 ٹویٹس کرنی ہوں گی اور وہ 5000 ریلیونٹ ہونی چاہیے. ان میں سے کوئی ایک وائرل جائے گی آپ کی, اس پہ ری ٹویٹس آئیں گے. آپ کہیں کہ میں 2 ویڈیوز ڈالوں گا اور ملین سبسکرائبرز ہو جائیں گے, نہیں, آپ کو 100 ویڈیوز 200 ویڈیوز ڈالنی ہوں گی. تو ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہے. آپ انسٹاگرام پہ 4 پوسٹیں لگا کے آپ کو جو میرے 10K فالوورز ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو کنسسٹنسی از دا کی, خاص طور پہ جب وین اٹ کمس ٹو سوشل میڈیا. جتنا کنسسٹنٹلی آپ پوسٹ کریں گے, ریگولرلی پوسٹ کریں گے, کیونکہ ابھی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں, چاہے وہ فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, انسٹاگرام ہو, یوٹیوب ہو, ان سب نے اپنے اپنے الگوریدمس بنائے ہوئے ہیں, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے آڈینس کو خود انگیج کرو, چاہے وہ کامنٹس کے ذریعے ہو, چاہے وہ اپنی ویڈیو لائک کرواؤ, شیئر کرواؤ. تو وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ انگیجنگ کانٹینٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ وہ اپنے ٹارگیٹ کو اپنے پاس پھنسا کے رکھیں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کا کانٹینٹ میٹر کرتا ہے اور آپ اپنے ٹارگیٹ کو جتنا انگیج رکھ سکتے ہیں. آج کل جیسے بہت سی کنٹروورسیز چل رہی ہیں ٹک ٹاک کے ریلیٹڈ, کیونکہ بین ہو گیا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ ٹک ٹاک کے بین ہونے کے اوپر جی بالکل. کوئی خاص اسٹرانگ اوپینین نہیں ہے میرا, لیکن ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی اپلیکیشن ہے. مجھے پہلی بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایگزیکٹلی کیوں بین کیا گیا, اس کو کیا وجہ تھی. اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی, تو وہ کانٹینٹ جو ٹک ٹاک پر اویلیبل ہے وہ بہت سے اور پلیٹ فارمس پر بھی اویلیبل ہے. ٹک ٹاک ایک بلا وجہ جسے کہتے ہیں بدنام ہوئی ہوئی ہے, اور جس طرح سے یہ اپلیکیشن ایک دم سے آئی ہے نا, بہت سے لوگ اس کو ہضم نہیں کر پائے, کیونکہ ود ان لائک 1 ایئر موسٹ ڈاؤن لوڈیڈ یا پتہ نہیں اس طرح اپلیکیشن بن چکی تھی ہے, اور جتنے بھی یہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں ان کو اس سے بہت تیزی سے سرپاس کیے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ اس کے اوپر کرنجی کانٹینٹ ہے, تو وہی کانٹینٹ ایگزیکٹلی آپ کو یوٹیوب پر بھی ملے گا, ٹھیک ہے. تو آپ یوٹیوب کو کیوں نہیں کہتے ایسا, ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ جی یہ جو جی لڑکا جو ہے وہ لڑکی بنا ہوا, آپ کہہ لو کہ زید علی ٹی کا 2015 کا کانٹینٹ اب ہمارے لیے کرنجی ہے. اب آپ وہ دوبارہ دیکھو کہ آپ کو کہ میں پہلے کیسے دیکھتا تھا, میں پہلے اس پہ کیسے ہنستا تھا. تو ہم ایوالو کر گئے. ایک ایسا طبقہ ہے, ایک ایسی جنریشن ہے جو اس فیز سے اب گزر رہی ہے, تو ان کے لیے کانٹینٹ اوکے ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ ٹک ٹاک کے اوپر کرنجی کانٹینٹ, تو سارا کرنجی نہیں ہے, بہت سا اچھا آپ کو یہ DIY والا ٹائپ چیزیں ہیں, آپ کو ٹیوٹوریل چھوٹے موٹے اس طرح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. اور خاص طور پہ ایک چیز جو مجھے فیسینیٹ کرتی ہے کہ بہت سی ایسی وائرل ویڈیوز ہیں جو کہ ٹک ٹاک پر پہلے وائرل ہوتی ہیں, بعد میں جا کے آپ کو فیس بک اور ادھر ادھر نظر آتی, کیونکہ آپ کی سب سے زیادہ آڈینس اس ٹائم پہ بیٹھ کے یہ اپلیکیشن یوز کرتی ہے. مطلب ہاں, مطلب ٹک ٹاک سے ویڈیوز اٹھا کے آپ ٹویٹر پہ جب ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر بھی زیادہ انگیجمنٹ آ جاتی ہے. ہاں, نوٹس کیا میں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو عام جو عوام ہے وہ یہ ہر کوئی یوز کر رہا ہے. تو ابھی جب آپ اپنے آپ کو, میں اگر اپنے آپ کو ایک لیٹ سے ٹیکسی ڈرائیور کنسیڈر کرتا ہوں, اور میرے سارے دوست اٹھنا بیٹھنا اسی کمیونٹی میں ہے میرا, تو مجھے ایک ویڈیو ٹک ٹاک پر نظر آئی اور میں نے جا کے ان کو شیئر کیا, تو اس کمیونٹی میں پہلے وائرل ہوئی. ان میں سے کوئی جا کے فیس بک پر ڈالے گا, پھر وہاں سے کوئی ٹویٹر پہ ڈالے گا. یعنی کتنی ایسی ویڈیوز ہیں جو میں نے ہفتہ پہلے دیکھی ہوتی ہیں, بعد میں مجھے جو میرے دوست واٹس ایپ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ دیکھو یہ کیا ہوتا ہے, یہ تو ایک ہفتہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھ لیا تھا. آپ ویسے مطلب کافی ٹریول کرتے ہیں, تو جب آپ نے ٹریول کیا ہے تو آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, لیکن ان کو کبھی اتنا ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یار ان کو کیسے پروموٹ کیا جائے اس ٹیلنٹ کو؟ ٹیلنٹ کس حوالے سے؟ مطلب جیسے ایک بلوچستان کوئٹہ کے وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ جو پارکر ٹیکنیکس کرتے ہیں, اس طرح کا جو ٹیلنٹ ہے, اور جو کافی مطلب ایک وہ تھا جو گلگت کے جو آج کل بچے جو بلاگر ہیں, ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو انہوں نے ریویو دیا ہے
उस किस्म का टैलेंट? इसमें अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, कभी इस हवाले से मैंने खुद सोचा नहीं है, लेकिन वही है कि सोशल मीडिया जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, और हम देखते हैं कि अगर हम नेशनली देखें, इंटरनेशनली देखें, बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो बने हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के बलबूते पर। उसमें फिर आपके अंदर भी एक एबिलिटी होनी चाहिए। इसको हमें एक स्टीरियोटाइप करना पड़ता है कि एक बंदे के अंदर वो स्पार्क होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके अटेंशन को, और उसको फिर मज़ीद उस चीज़ को बढ़ा सके। अब जिस तरह आप देखें कि आप ये कभी फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए या यूट्यूब में कभी सजेशन आ जाती है कि जी एक सफाई वाला है और वो बड़े अच्छा गाना गा रहा है या बड़ी खूबसूरत आवाज़ है उसकी, तो कहीं ना कहीं अब अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ चीज़ें लैक करती हैं, जो जिस वजह से उसको, क्योंकि देखें एक बंदा सक्सेसफुल होता है, उसको कोई कंपनी हायर उठाती है और उसके ऊपर उसके पीछे एक लेबल लगता है, तो वो फिर लोगों तक पहुंचता है। एक अकेला बंदा बहुत मुश्किल होता है उसके लिए कुछ करना। तो अनफॉर्चुनेटली कंपनीज जो हैं या जो बंदे जो ऐसे लोग हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। वो देखते हैं कि इसकी आवाज़ अच्छी है लेकिन इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसकी शक्ल सूरत कैसी है, ये सारा एस्पेक्ट्स वो काउंट करते हैं। लेकिन अभी जो मेरा मानना है ना कि कंसिस्टेंटली अगर बंदा किसी भी चीज़ के ऊपर काम करे, चाहे वो उसका अपना कोई टैलेंट हो, चाहे वो पार्कोर हो, चाहे कोई और स्किल हो, वो अपने कंसिस्टेंटली अगर वो एक सोच बना के, एक टारगेट बना के काम करता रहेगा तो अल्टीमेटली लोग उसको मान जाएंगे। सोशल मीडिया के अंदर ये पावर है कि आप देखते हैं कि एक बंदे के अंदर जेन्युइन स्किल हो, ये प्रोवाइडेड है। अब एक बंदा है वो उसके पास एक टैलेंट लेट से कि वो एक टांग के ऊपर बहुत देर तक खड़ा हो सकता है। अब वो उसने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, दूसरी वीडियो वो क्या बनाएगा? ठीक है ना? तो आपके अंदर कोई ऐसा वाकई में टैलेंट हो जिसको आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर कंटेंट बना सको। जिस तरह आप एग्जांपल लेते हैं कि आप के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जुनैद अकरम और आपका इरफान जुनेजो, ये दोनों स्नैपचैट से निकले हैं। ये लोग स्नैपचैट पे कंटेंट डालते थे, इनको हुआ कि यहाँ तो मेरी काफ़ी ऑडियंस है, व्हाई नॉट स्टार्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ और अपनी ऑडियंस को वो करें। तो उन्होंने भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम वीडियो डाली और पहली वीडियो पे जो है ना 2 लाख व्यूज़ आ गए। तो उन्होंने भी आप इरफान जुनेजो को देखते हैं, उन्होंने अपना टारगेट सेट किया कि 100 वीडियोज़ होने तक मैंने देखना भी नहीं कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो आपकी इस तरह की जब मोटिवेशन होती है ना बंदे की, और कंसिस्टेंटली जब आप काम करते हो और फिर कंसिस्टेंटली काम करने में मेहनत है, तो वो बात तो हर कोई करता है, हर फील्ड में ये बात अप्लाई होती है कि मेहनत जब आप करोगे तो उसका सिला आपको मिलेगा। सोशल मीडिया के ज़माने में और इससे मुतालिक मेहनत से मुराद ये है कि अगर आप वीडियो डाल रहे हो, फ़ोटोज़ डाल रहे हो, तो आप कंसिस्टेंटली डालें। और आर्टिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में ये है कि आर्टिस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट ज़्यादा है नहीं। मतलब हम ज़्यादा आर्टिस्ट को ना तो नंबर 1 इज़्ज़त देते हैं, नंबर 2 ये है कि हमारे पास इक्विपमेंट भी पाकिस्तानी बेस्ड नहीं मिलता। मतलब हम कुछ दिनों पहले माइक ढूंढ रहे थे तो अली बाबा से मिल रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान में आते आते उसकी प्राइस डबल ट्रिपल हो रही थी। पाकिस्तान में दराज से आपको अच्छा इक्विपमेंट भी नहीं मिलता और ना सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है। तो क्या आपको लगता है कि इन द नियर फ्यूचर कोई ऐसा दौर आएगा कि जिसके अंदर हमारे लिए आर्टिस्ट के लिए देखिए, आप इसको अगर कंपेयर करते हैं करंट सिनेरियो को इरफान जुनेजो से पहले, ठीक है, अभी आप एग्जांपल आप इमेजिन करें कि यूट्यूब है, बैन हो गया था यूट्यूब, फिर अनबैन हो चुका है और आपके पास पाकिस्तान में इरफान जुनेजो, जुनैद अकरम, आपका ये ज़ैद अली वगैरह ये टाइप ये एग्जिस्ट नहीं करते, और आपके पास कैमरेज तो तब भी है, वेडिंग फोटोग्राफर ये वगैरह तो तब भी एग्जिस्ट करते थे। अब आप ब्लॉगिंग करने निकले हो, ठीक है, और अब आप ब्लॉगिंग कर उस वक्त और अब आप ब्लॉगिंग करो, कितना फ़र्क है? तो कितनी एक्सेप्टेंस ऑलरेडी आ चुकी है हमारे माशरे में। तब लोगों को समझ नहीं आनी थी कि यार ये कैमरा यूँ पकड़ के क्या आप लगे हुए अपने आप से,
ٹھیک ہے نا. یعنی میں پرسنلی تو بلاگرز کو یعنی جو انٹرنیشنل بلاگرز ہیں ان کو اور مجھے کافی فیسینیٹ کرتا تھا, اور میں نے اپنے چینل کے اوپر ڈالا ہوا بھی ہے کہ 8 سال پہلے میں نے یوٹیوب کا آغاز کیا. تو مجھے یہ چیز فیسینیٹ کرتی تھی, لیکن وہی میسر آڈینس اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. ان کے لیے تھا کہ یار یوٹیوب کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ بھاگتے ہوئے سلپ ہو گیا, اس کی ویڈیو ہو, ٹھیک ہے نا, گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, جہاز کریش کرنے کی کمپٹیشن ویڈیو ہو گئی, اس ٹائپ کی ویڈیوز کے لیے ہے جی یوٹیوب. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک بندہ اپنی ڈیلی لائف شیئر کر رہا ہے, یہ کیا سمجھ ہی نہ. وہ پھر کانٹینٹ کریٹرز نے کام کرنا شروع کیا, تو جا کے اب وہ انٹرنیشنل اس میں بھی بلاگنگ آپ کا, اس سے پیچھے اگر ہم آتے ہیں تو پیٹر میکنن نے کرنا شروع کیا, کیسی نائسٹیٹ نے کرنا شروع کیا, تو وہاں کی آڈینس کو بھی تب سمجھ آیا. آلدو بلاگنگ اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب کے اسٹارٹ سے, یوٹیوب سے بھی پہلے کی چیز ہے یہ. ویڈیو ڈائریز جو ہے وہ بہت سے لوگ ڈیلی بلاگنگ کر رہے تھے. اور اس ایگزامپل وہ مسٹر بین کی وہ ٹریولنگ مووی ہے, اس کو مسٹر بین آن ہالیڈے, اس میں وہ کر رہا ہوتا ہے. بالکل, اور یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی. اور پہلے سے جو ہے نا, اب جب کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بھائی اگر آپ یوٹیوب پہ سکسیزفل ہوتے ہو, آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے ولیج فوڈ سیکریٹس. اب وہ بندہ جو ہے وہ اپنے گاؤں میں بیٹھ کے اس نے کھانے پکائے, اور وہ یوٹیوب سے اتنا کما رہا ہے اس ٹائم پہ کہ وہ اپنی ایک اچھی خاصی لائف اسٹائل گزار رہا ہے. تو یہ چیزیں پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں. یعنی پہلے تو یوٹیوب پہ آپ جو مرضی کانٹینٹ بناؤ, مانیٹائزیشن کا آپشن ہی نہیں تھا, پارٹنر پروگرام کا آپشن ہی نہیں تھا. تو اب جب کہ یہ چیزیں آئی ہیں اور عام لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ گئی ہے, صرف خاص لوگوں تک نہیں ہے, ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. اب ایگزیکٹلی کتنا پیسہ کماتے ہیں اور کون کون پیسہ کماتا ہے, ہر ویڈیو بنانے والا نہیں کماتا, وہ ایک الگ وہ اس پہ چلی جاتی ہے بات. لیکن یہ نالج لوگوں تک ہے اور ایکسیپٹنس بھی آ گئی ہے. اب اس کو پھر آگے بات لمبی ہو جائے گی کہ پھر بہرحال اس پہ ہم روک دیتے. دوسرا آپ کا جو کویشچن تھا ایکوپمنٹ کے حوالے سے, تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان میں کہ آپ کو ہمیشہ وہ ایکوپمنٹ یہاں پر نہیں ملتا. لیکن پھر اس کے لیے آپ کو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ جو منگوانے والے ہیں نا, یا جو کمپنیز باہر بیٹھی ہیں, وہ لوگ صرف بزنس کے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارا بھلا کرنے کے لیے تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. تو وہ نمبرز دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہم اس پروڈکٹ کو پاکستان میں لانچ کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں 1500 بندہ ہوگا جو میرا مائک خریدے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ کیوں اتنی انویسٹمنٹ کرے؟ بات یہ ہے سمپل سی نا. تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا دوسری ویب سائٹس پہ ریلائی کرنا ہوتا ہے, اور کوئی باہر سے اگر آ رہا ہے تو اس سے منگوانا پڑتا ہے. پھر اس پہ بھی بہت مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں کہ کسٹمز والے تنگ کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے وہی ہے کہ آپ کی کانٹینٹ کریشن یہاں پر اتنی زیادہ ہو اور اتنی اسٹرانگ ہو کہ پھر کمپنیز جو ہیں وہ خود اٹریکٹ ہوں تو آٹومیٹکلی آ جائیں گے. جس طرح یہاں پر نیچر کی فوٹوگرافی اور اس سے ریلیٹڈ لوگ تھے, تو آپ کا نائکون یوزرز یہاں پر ہیں, تو نائکون آفیشیلی پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. کینن اس طرح سے نہیں ہے, سونی اس طرح سے نہیں ہے, لیکن نائکون ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ اس کو نظر آیا کہ اگر ہم یہاں پر آتے ہیں, اپنا آفس بناتے ہیں, تو ہماری یوزرس پوٹینشیل ہے یہاں پہ اس چیز کے لیے. تو ایک میرا اس سوال ہے کہ آپ کی جیسے آپ کو فیملی بیک گراؤنڈ ہے, تو آپ کو کبھی کوئی ریزرویشنز ہوئی یا کبھی آپ ڈی موٹیویٹ ہوئے کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا؟ نہیں, میں نے اصل میں اس طرح کا اپنا مائنڈ سیٹ کبھی رکھا ہی نہیں ہے. سب سے بڑی بات اور اہم بات یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی میرے لیے جو امپورٹنٹ ہے نا, وہ میرا اپنا فیملی کا سے ہے. تو ان کی طرف سے کبھی کوئی رکاوٹ یا کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس طرح کا مسئلہ مجھے ادھر سے پیش نہیں آیا, جس کی وجہ سے ہمیشہ سے وہ لوگ سپورٹیو رہے ہیں. اور ان کی طرف سے یعنی ان کے مائنڈ سیٹ سے اگر میں سوچوں تو وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے اس طرح سے تربیت کر دی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں کوئی اتنا غلط کام نہیں کروں گا. دوسرا, کبھی بھی ہمارے فیملی میں ایسا نہیں رہا کہ بہت اسٹرکٹ ماحول رہا ہو. ڈسپائٹ بینگ اے ویری ریلیجیس فیملی, باہر شاید لوگوں کو ایسا لگتا ہو کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ بہت ہی کوئی اسٹرکٹ ہوگا, بہت ریلیجیس ہوگا. لیکن ریلیجیس ہے, لیکن یعنی میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر سختی کی جاتی ہوگی. ایسا نہیں ہے, ہمیں بہت آزاد رکھا گیا اور بہت یعنی جو ہماری مرضی ہے اس کو
جو ہے نا اس کو امپورٹنس دی گئی. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں اور لوگ اگر کچھ کہتے ہوں تو میں نے اس کو جو ہے نا ایک بہت عرصہ پہلے اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے والی جو ہے ایک بات ہے, کیونکہ میں نے ایک اپنا زندگی کے بہت عرصہ جو ہے نا اس کی وجہ سے برباد کر دیا, اور ایک خوف ہمیشہ, ایک برڈن آپ کہہ لیں کہ میرے اوپر ہمیشہ ہوتا تھا کہ یہاں پر میں اگر بھاگ لوں تو وہ کیا کہے گا کہ یار فلانا کا بیٹا اس طرح بھاگ رہا تھا, ٹھیک ہے, یا کہا مار رہا تھا. تو میں ہمیشہ جو تھا نا ایک اس پوزیشن میں رہتا تھا کہ یار میں یہ نہ کر دوں, وہ نہ کر دوں. پھر جب میں نکلا ہوں نا اس شیل سے تو پھر میں ایسا نکلا ہوں کہ میں نے کہا میں جو بھی کروں میں الٹا کچھ حرکتیں ان کو چھیڑنے کے لیے کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو میں یہ کرتا ہوں. تو آبویسلی ایک میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ کچھ اعتبار سے میں نے ایک لمٹ کے اندر رہنا ہے اور اس سے آگے نہیں جانا, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جدھر میں اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو, اپنی فوٹوگرافی کے تھرو ایک اپنا اسکل دوسرے تک پہنچانا چاہتا ہوں, اپنا ایک پیغام کہہ لیں یا کوئی بات اگلے تک پہنچانا چاہتا ہوں جس پر شاید کوئی اعتراض کر سکتا ہو, لیکن میں اس کی پرواہ نہیں. تو بڑا اچھا لگا آپ سے مل کر. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اور وہی ہے کہ ابھی تو آپ لوگوں کی میرے خیال میں دوسری یا تیسری ویڈیو ہے, تو فارمولا آپ یہی رکھیں کہ 100 ویڈیوز یا آپ چلو انٹرویوز کر رہے ہیں تھوڑا سا وہ, تو آپ کا یہ ہے کہ جلدی گرو کرنے کے چانسز ہیں, کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ اوبویسلی یہاں پر ہر دفعہ کوئی نیا بندہ ہوگا اور وہ بھی آپ کو سپورٹ کرے گا. تو 50 ویڈیوز کا ٹارگیٹ رکھے کہ 50 ویڈیوز تک آپ کو سبسکرپشن باکس کی طرف نہیں دیکھنا تو کتنے ہو گئے. تو کنسسٹنسی ہے, کنسسٹنٹلی آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سکسیس آپ کو ملے گی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے. اگلے ہفتے کا بھی ہمارا کوئی سے پلان نہیں ہے کہ کون گیسٹ ہوگا. ہم نے تھوڑے ڈیسیجنس لینے, تھوڑے مسئلے مسائل تھے, اور ایک دو لوگ ہیں ہماری لسٹ میں ہیں کہ ہم انہیں بلائیں, تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن ہمارا ویسے جو جس طرح ٹائم ٹیبل چل رہا ہے تو ہم 1-2 دن پہلے ڈسکلوز کر دیتے ہیں کہ ہمارا گیسٹ کون ہوگا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا اگلے ہفتے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹھیک ہے, اللہ نگہبان.